سیرین کرائسس یا ملک شام کا بحران جو کہ بشار الاسد کے جو ملک چھوڑ کے رشیا بھاگ جانے کے بعد جو ہے پیدا ہوا، اس کے ریزنز کیا ہیں اور اس کے امپیکٹس کیا ہوں گے مختلف ممالک پہ، ریجن پہ، انٹرنیشنلی، اور اس کا فیوچر کیا ہے اور اس کا سولیوشن کیا ہے، یہ میرا ٹاپک ہے۔ میں ہوں پروفیسر شکیل عباسی اور یہ ہے بریکنگ انالیسس اینڈ ڈبیٹ ٹی وی۔ امید ہے میرا لیکچر آخر تک سنیں گے اور کمنٹس بھی دیں گے۔ آج 14 دسمبر 2024 ہے، رات کے جو ہیں تقریباً 10:25 ہیں۔ ڈیئر ویوز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 8 دسمبر کا جو واقعہ پیش آیا ہے یہ ایک لمبی داستان رکھتا ہے، اور اس والے سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آلاوائٹس جو ہیں، علوی خاندان جو ہے، اس کا 55 سالہ دور ختم ہوا۔ تو میں تھوڑا سا آلاوائٹس کے حوالے سے اور ایک باتھسٹ جو ہیں اور ایک اور حوالے سے میں یہ بات کروں کہ یہ علوی خاندان کا یہ خاتمہ نہیں ہوا، بلکہ اس ریجن میں جو سوشلسٹ آئیڈیاز رکھنے والے تھے، جو پرو یو ایس ایس آر جو ہیں وہ کنٹریز تھے، یہ لاسٹ جو ہیں شاید جو ہیں یہ صدر یا پرائم منسٹر یا لیڈر تھا، یہ جو ہے وہ ختم ہوا۔ اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ بات پارٹی جو ہے وہ کیا ہے۔ بات پارٹی جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دو جو ہیں سپر پاورز یو ایس ایس آر اور یو ایس اے جو ہیں یہ سامنے آئیں۔ یو ایس اے کی آئیڈیالوجی فری مارکیٹ اکانومی اور ڈیموکریسی تھی، اور یو ایس ایس آر کی جو ہیں کنٹرولڈ اکانومی اور اتھارٹیرین جو ہیں گورنمنٹ تھی۔ تو بہرحال یہ دونوں جو ہیں اپنے جو ہیں وہ اب کالونی تو نہیں بنا رہے تھے، لیکن سیٹلائٹ اسٹیٹس جو ہیں نا، جو یہ کنٹریز جو ہیں وہ بنا رہے تھے اور اپنا انفلوئنس شو کر رہے تھے دنیا کے ڈفرینٹ ریجن میں۔ مڈل ایسٹ میں آج جو ہے آلریڈی جو آپ جانتے ہیں کہ عربی اپنا فخر کرتی ہیں، عرب نیشنلزم تھا، جمال عبد الناصر اس سے پہلے آئے، وہاں پہ وہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ پھر اسلام کی بھی جو ہے پین اسلامزم کی جو مومنٹ تھی، اور سوشلزم آیا۔ تو ان تینوں کو جو مکس کر کے بات پارٹی جو بنائی 1947 میں، کچھ انٹلیکچوئلز میں، اس میں 3 کا جو ہے نام جو ہے وہ میں لینا چاہوں گا۔ ایک جو تھے کرسچن تھے، یہ ان کا نام تھا مائیکل افلاک، اور دوسرے جو تھے جو مسلم تھے اور یہ سنی تھے، صالح الدین البتار، یہ ان کا نام تھا، یہ سنی مسلم تھے۔ اور ایک تیسرے تھے وہ شیعہ مسلم تھے جو تھے ذکی اللہ رسوزی، اور اس کا جو سلوگن تھا وہ جو یہ ایڈمکسچر ان آئیڈیالوجی کا تھا، اور وہ تھا کہ یونٹی، فریڈم اینڈ سوشلزم، یہ 3 جو ہیں چیزیں، یعنی یہ 3 آئیڈیالوجی، عرب نیشنلزم، پین اسلامزم اور جو ہے یہ سوشلزم، یہ تینوں آئیڈیالوجیز ملا کے جو ہے یہ اسٹرگل پھر کرتے رہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر پارٹی کا جو ہے یہ کوشش ہوتی ہے، اور یہ سوشلسٹ جو ہے بیک پارٹی تھی۔ 1963 میں یہ عراق میں جو ہے بات پارٹی جو ہے جو چیپٹر تھا وہ وہاں پہ حکومت پہ قبضہ کرنے میں جو ہے وہ یہ کامیاب ہو گئے۔ ساتھ ہی جو ہے پھر 63 میں جو ہے سیریا اس کے پڑوسی جو ملک ہے اس میں جو ہے بات پارٹی کی حکومت بنی، اور یہ اس بات پارٹی کی جو حکومت بنی، یہ بات پارٹی جو اس سے تھوڑا سا ڈفر جو ہے کرتی ہے کہ انہوں نے پھر جو ہے ساتھ گریٹر جو ہیں سیریا کا بھی جو ہے یہ نعرہ جو ہے وہ انہوں نے ایڈ کیا۔ ان کے درمیان بھی چپکلش رہی، ایک الاوائٹس تھے اس میں جب بات پارٹی جو ہے سیریا کی تھی، اور دوسرے جو ہے ناصرائٹ جو ہے عرب نیشنلزم کے دائی، زیادہ باتھسٹ تھے۔ تو 12 دن کے اندر بھی جو ہے یہ کشمکش چلتی رہی۔ 71 میں الٹیمیٹلی جو الاوائٹس علوی خاندان ہے وہ جو ہے اقتدار میں آیا، اور ان کے ہیڈ جو تھے یہ تھے حافظ الاسد، جو بشار الاسد جو ہیں یہ ان کے جو ہے ولد صاحب۔ انہوں نے یہ جو ہے 12 یہ کنٹینیو کیا، یہاں پہ وہ الیکشن بھی کرواتے رہے، 12 یہ سپورٹ دی ریجنل کنٹریز کی بھی، اور یہ تھوڑے وائبرنٹ بھی تھے۔ تو 12 یہ چلتے گئے۔ 2000 میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کے بیٹا پہلے 2 ہی بیٹے تھے، ایک باسل جو فوت ہو گیا، اور یہ جو بیٹا جو ہے ابھی بشار الاسد جو 8 دسمبر کو جو ہیں جو اپوننٹس گروپ کے سامنے سرنڈر کر کے جو ہے رشیا بھاگ گئے ہیں، یہ جو پرو رشین تھے، یہ ان کی جو یہ علوی خاندان کے آخری جو چشم و چراغ یوں سمجھے کہ اقتدار کے، تو ان کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ علوی خاندان کے بارے میں یہ ایک جو ہے نصیری فرقہ ہے، ابن نصیر جو ہیں، جو کہ 12ویں امام جو ہیں اور 11ویں امام شیعہ کے، ان کے جو شاگرد تھے، انہوں نے یہ جو ان کے آئیڈیاز تھے، یہ فرقہ بن گیا۔ اور یہ تھوڑا سا عجیب فرقہ ہے جو شیعہ کمیونٹی میں، بلکہ وہ ایران والے بھی اسے کوئی ناپسند کرتے ہیں، جو شیعہ آئیڈیالوجی یہ پیش کرتی ہیں کہ یہ علی از دا مینیفیسٹیشن آف گاڈ آن ارتھ، یا انکارنیشن آف گاڈ آن ارتھ، کہ یہ پرتو ہیں، یہ صرف بدھ بنا کے ان کی پوجا نہیں کرتے، بغیر سب کچھ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک جو ہے اسٹڈی کے مطابق جو ہے یہ شراب پینا بھی جو ہے وہ یہ ناجائز نہیں سمجھتے۔ ان کے ڈفرینٹ جو ہے آئیڈیاز ہیں،
جس طرح دروز ہیں یہ شیعہ ہیں وہ بھی آج نہیں کرتے اور یہ روزہ بھی نہیں رکھتے اور یہ اس طرح کی جو ہیں اسی طرح کی آئیڈیاز ان کی ہیں, تھوڑا سا ڈفرینس ہے. تو یہ علوی خاندان جو ہے یہ اس کا خاتمہ ہوا اور ان کے یہ آئیڈیاز تھے. اب میں یہ چلتا ہوں اس سائڈ پہ کہ یہ ان کی اقتدار کا 55 سالہ خاتمہ کس طرح ہوا, کیا مین ریزنز تھے. جی اب یہ دیکھتے ہیں کہ الوائٹس خاندان کا خاتمہ یا بات پارٹی کا خاتمہ کیوں ہوا. تو اس والے سے نمبر 1 یہ ہے یونیپولر ورلڈ. اب جیسا کہ جانتے ہیں کہ کولڈ وار میں یہ سارے جو ہیں یہ الائی تھے جو ہیں یو ایس ایس آر کے, اور یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ ہو گیا 87-88 میں, وہ سسٹم ختم ہو گیا. رشین یہ ایک فیڈریشن جو بنی ہوئی ہے, تو یو ایس ایس آر نے اپنی ساری تقریباً اس طرح کی کمٹمنٹ جو ہے دنیا سے جو ہے وہ, چونکہ وہ ان کی اکنامکلی وہ کولیپس ہو گیا, تو وہ کمٹمنٹ جو ہے وہ پوری فلفل نہیں کر سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس ریجن میں جتنے بھی جو الائی تھے, صدام حسین کا خاتمہ جو ہے وہ امریکہ نے یا یورپ نے جو ہے کیا, سی آئی اے نے کیا. اسی طرح لیبیا کے جو بولتے تھے ان کے خلاف جو ہے وہ ہوا. انڈونیشیا کے جو ہے وہ وہاں پہ, اسی طرح یوگوسلاویا ڈس انٹیگریٹ ہو گیا, مارشل ٹریٹی وغیرہ, یہ سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے. تو یہ جو ہے اس والے سے اوورآل جو ہے یہ ایک کہ ان کی اس طرح کی سپورٹ کوئی نہیں تھی. ان کا سروائیو کرنا بالخصوص جو ہیں یونیپولر ورلڈ میں بڑے بڑے کنٹریز, اگر یو ایس ایس آر ڈس انٹیگریٹ کر دیا سی آئی اے نے, تو یہ تو اف گولڈ از رسٹنگ واٹ از آئرن, یہ تو ایک چھوٹی سی اسٹیٹ تھی اور یہ سروائیو کرتی تھی اپنی لائڈیز چینج کر کے جو ہیں یہ سروائیو کرتی رہی ہے. میرا خیال ہے 30-40 سال جو ہیں یہ مختلف سہاروں پہ, کبھی یہ ایران کی سپورٹ کر کے, کبھی جو ہیں وہ دوسرے ریجنل پاورز کی سپورٹ لے کے, ترکی کی لے کے, یا رشیا کی کسی حد تک یہاں پہ بیس جو موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی سے کولیپس کرنا تھا. یہ ٹائمنگ تھی امریکہ کی, چونکہ پہلے انہوں نے جو ہے جو زیادہ پاورفل تھے پہلے عراق کو سلیکٹ کیا اور پھر جو ہے لیبیا کو کیا, اور اگر یہ نہ سلیکٹ کرتے تو شاید یہ وہاں پہ بھی بات پارٹی تھی, یہ یونٹی تھی, اور یہ شاید جو ہے ان کے لیے یہ چیلنج بھی بن سکتے تھے. تو یہ ایک جو ہے بنیادی وجہ یہ رشیا کی ڈسنٹ, یہ بہت لمبی کہانی ہے. میں اس میں یہ میں نے کئی لیکچر دے کہ گھنٹوں یہ بنتی ہیں, تو یہ میں شارٹ کر رہا ہوں. دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم تھا ان کا آف اتھارٹی اور اٹراسٹی, یہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں تو بیسک رائٹس دی ہوئے, آف سپیچ کی بات نہیں تھی, اور بہت ساری یہ فیسلٹیز جو ہیں یہاں پہ نہیں تھی. میڈیا جو ہے یہاں پہ بین تھا, جرنلسٹ کو پنش جو ہے کیا گیا جو بھی بولتے تھے حکومت کے خلاف. جو یہاں پہ جو الیکشنز کروائے گئے جو بھی ہے, اب مثلا 2007 کا الیکشن اگر دیکھیں تو بشار الاسد جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں میرا خیال ہے 98%. یہ لاسٹ جو جنرل الیکشن ہوئے ہیں 2021 میں یا 2 میں, تو اس میں وہ شاید 85% ووٹ لے کے جو ہیں, اور ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 68% شاید یہ لکھا ہوا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی, یہ جو اپوزیشن جو لیڈرز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یہاں پہ ان کا سسٹم جو ہے اتھارٹیرین ہے, اور یہ ساری باتیں جو ہے, اور سپورٹڈ بائی جو ہیں وسٹ, اور جو ہیں وہ میڈیا, ظاہر سی بات ہے ان کے پاس ان کا اپنا کوئی میڈیا اتنا پاورفل نہیں ہے. وہی الجزیرہ جو ہے وہ ٹی وی ہے, اور وہ بھی رپورٹڈلی جو ہے نا بیکڈ بائی وسٹ جو ہے نا, اور وہ انہوں نے یہاں پہ کھولا ہوا ہے, یا بی بی سی ہے یا سی این این ہے, جو بھی وہ رپورٹ دیتی ہیں. بلکہ وہ گول ٹرمپ کے یہ کلنٹن نیوز نیٹ ورک ہے وہ بھی بائسڈ ہے, اور اس الیکشن میں تو سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح ٹرمپ کے خلاف جو ہیں وہ جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اور کس طرح جو ہے میڈیا جو ہے بولتا ہے, اور کس طرح وہاں پہ پیسہ جو ہے الان واسک کے ایک سائڈ پہ ہے اور دوسری سائڈ پہ جو ہے بل گیٹ جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے. میرا خیال ہے $25 بلین جو ہیں شاید ایک نے جو ہے کنٹریبیوٹ کی ہے پارٹی کی جو ہے وہ کیمپین میں. تو یہ جو ہے یہ ان کی جو اتھارٹیرین جو ہے گورنمنٹ تھی, اور یہ جو ہے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے, اور یہ جو بتاتا جاؤں کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ 5 لاکھ لوگ جو ہیں یہ انہوں نے مارے ہیں, جیلوں میں جو ہیں لاکھوں لوگ تھے, اور یہ جو ہے ریزن. ایک اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی غلط پالیسی جو تھی, مثلا حافظ الاسد جو ہے نا, انہوں نے ایران عراق وار میں جو ہے ایران کا ساتھ دیا, عراق کا نہیں دیا, حالانکہ وہ بھی باتیں تھے وہ بھی تھے. ایران میں جو ہے وہ یہ ظاہر سی بات ہے ایک انقلاب آیا تھا, اور اس کے ساتھ دے کے تو یہ یورپ والوں کی اور مخالفت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. انہوں نے جو ساتھ دیا ہے وہ سارے اکنامک سینکشنز لگائی ہوئی تھی, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ وہ بات چیت کرنا بھی وہ جو ہے بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے. تو یہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی.
اور وہ ان کا خمیازہ جو ہے انہوں نے رائٹ ٹائم پہ جو ہے رسپانڈ کیا. تو یہ ان کی غلط جو ہے فارن پالیسی تھی. اور ایک اور جو فارن پالیسی کا ان سارے جو ہے صدام حسین یہ سارے یہ ریولوشنری تو بنتے ہیں اور یہ ایران والے بھی, لیکن یہ پوری دنیا کے جو ماڈرن ٹیکنالوجی سے یہ واقفیت حاصل نہیں کرتے. انٹرنیشنل جو ڈپلومیٹک جو نارمز ہیں ان کو نہیں رکھتے, چونکہ یہ ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر گو یہ بشار الاسد صاحب ڈاکٹر تھے انگلینڈ سے, شاید انہوں نے وہ ان کی وائف وہاں پہ وہ پڑھتی رہی ہیں, لیکن یہ پھر بھی وہ باہر یہ نہیں جاتے تھے. یہ بس ایک ہی رشیا کے ساتھ ہی جو ہیں یہ تعلقات یا جو بیٹھ کے وہاں پہ باتیں کرتے تھے. تو ان کا ایکسپوجر انٹرنیشنل اس طرح کا نہیں تھا, شارٹ ویژن تھا اور لوکلی جو ہے نا. تو یہ ایک جو ہے وجہ جو ہے یہ شاید یہ چوتھی وجہ بنتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ ان کی فارن پالیسی کی یہ بالکل ہی جو ہے ایران پہ جو ہے یہ ڈیپینڈ کرنے لگے. اور یہ کہتے ہیں کہ قاسم سلیمانی جو ہے جنرل جو ایران کے جو تھے ایرانیہ ریولوشنری گارڈ کے جو ہیں وہ تھے جن کو 2020 میں اسرائیل نے جو ہے وہ مارا, تو یہ ان کی پالیسی جو ہے فیل ہوئی ہے. انہوں نے جا کے دیار الارض یا کیا نام ہے اس کا جو ہے یہ ایسٹ والی سائڈ پہ یہ انہوں نے یہ جو ویکنسز تھی جو جس بھی جو ہے وہ جو ایڈمنسٹریٹر تھا اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے تاکہ نہ ترکی آگے آ سکے, تو وہاں پہ اپنی بیسز انہوں نے بنائی ہیں, لوگوں کو وہ انکریج کیا ہے اگینسٹ اسرائیل. القدس وہ بریگیڈ اور اس طرح کی جو ہے باتیں یہ پلاننگ دی, اور اسے جو ہے نا حافظ بشار الاسد کو جو ہے اسپیشلی یہ 2011 کے عرب سپرنگ کے بعد جو ہے یہ وہاں پہ جو ایجیٹیشن ہوئی ہے انہیں ضرورت تھی تو یہ بشار الاسد کو سپورٹ دی, لیکن پلاننگ ان کی تھی. اور یہ حزب اللہ وغیرہ ان کو عام کر کے تو وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے نا یہ جو ہے وہ یوز کرتے رہے. اور وہاں پہ یہ انفلوئنس اور لبنان میں بھی یہاں سے علاقے سے بھی. اور بعد میں جب دیکھا یہ ابھی یہ جو یہ اس عرصے میں 2011 کے بعد جب اسپیشلی یہ 2019-20 کے بعد دیکھا کہ یہ وہاں پہ ویک ہیں, تو انہوں نے وہ علاقہ جو ہے وہ خالی وہ کیا, لیکن وہاں پہ کرد ہیں ان کے جو ہیں والے QSD جو ہیں SDF شاید جو ہے اس کا نام ہے سیرین ڈیموکریٹک فورسز جو ہے یہ کردوں کی ہے جو انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ ایک کردستان جو ہے یعنی ایک اسٹیٹ بنانا چاہتی ہیں جو عراق میں بھی ہیں, ترکی میں بھی ہیں اور یہاں پہ ادھر بھی ہیں. یہ 3-4 ممالک میں جو ہیں موجود ہیں. تو اس نے انائٹ کیا ہے مطلب ترکی کو کیا ہے, تو یہ ان کی غلط پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ہوا. تو یہ جو ہیں یہ فیکٹس. ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک اگر دیکھتے ہیں کہ 2011 میں جو عرب جو سپرنگ جو ہیں یہ جو موومنٹ چلی ہے جو یوتھ جو تھی انہوں نے جو ہے امپلائمنٹ جو ہے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ تھی, انفلیشن بہت زیادہ تھا, افراتفری تھی. تو یہ ایک نئی ڈیموکریٹک جو ہے ویو جو ہے وہاں پہ آئی ہے. آپ نے مرسی کو بھی دیکھا ہے ایجپٹ میں اور وہاں پہ, اور بعد میں جنرل CC کے تھرو جو ہیں یہ یورپ والوں نے اسے مروا دیا. وہاں پہ اس کی مطلب کیبنٹ میں خاصے حافظ قرآن تھے, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, یورپ سے پڑھے ہوئے تھے, یہاں سے پڑھے ہوئے تھے, پین اسلامزم کے بھی تھے اور وہ عرب نیشنلزم کے بھی تھے, اور وہ سارے تھے پرو وسٹ تھے. لیکن یہ بہرحال یہ عرب سپرنگ جو ہیں وہ تو یہ بشار الاسد کے لیے بہت یہ سخت جو ہے مومنٹ تھی. ادارہ سے جو ہے شروع ہوئی اور اس نے ودا الباف جو ہے رشیا جو ہے یہ بڑا ہائی ہینڈلی وہاں پہ ادارہ میں جو ہے بہت اسٹوڈنٹس نے جو ہے وال چاکنگ کی ڈاؤن بشار الاسد. یہ اس طرح کے تو وہ پکڑے گئے, بڑے انفلوئنشل تھے, ان کو مار دیا گیا. پھر اس طرح کی کہانیاں جو ہیں میڈیا میں نے آپ کو پہلے بتایا ان کا میڈیا نہیں تھا, پتہ نہیں انہوں نے کیا بھی ہے نہیں کیا. بہرحال یہ لوگوں کو جو ہے پرووک کیا کہ اس نے بہت ظلم ڈھائے, اور ایک بچہ علی نام کا اس کے جو میوٹیلیشن جو ہے اس کے اعضاء کاٹ کے جو ہے نا, تو یہ وہ انسٹیگیٹ ہوئے اور پھر جو ہے یہ اس کو سپریس کرنا پڑا. اور 2000 پھر یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ کیسا جو ہے نو مین لینڈ جو ہے وہ ہوگی. یہاں پہ داعش بھی جو ہے امریکہ نے کہا کہ یہاں پہ داعش جو ہے وہ آنا چاہتی ہے, ISIS اس ساؤتھ ایسٹ میں جو ہے وہ داعش جو ہے یہ عراق کے تھرو جو ہے وہ وہاں پہ اس بہانے جو ہے 2014 میں رشیا جو ہے ان ہوگی. رشیا کی آلریڈی بیس یہ میرا خیال ہے اور اس کا نام ہے رشین بیس کا وہاں پہ الطاف جو ہے یہ بیس ہے جو کہ ہومس میں جو ہے, اور یہاں پہ 900 ٹروپ اس کے پہلے موجود تھے. انہوں نے اس میں جو ہے یہ سیریا پہ چڑھائی کر دی یا بمبارڈمنٹ کی.
اور پھر 2015 میں رشیا جو آلریڈی جو ہے نا لتاکیہ جو ہے اس کے ایسٹرن بارڈر پہ جو ہے نا میڈیٹرینیم کے وہاں پہ آلریڈی رشین جو ہے وہ بیس تھی اور وہاں پہ 7000 جو ہے اس کے ٹروپس جو موجود تھے. تو یہ انہوں نے اپنا انفلوئنس جو ہے وہ اور یہ وہاں سے آپ کے الیپو اور یہ آپ کے ہومز اور یہ اس کے جو ہے قریب ہے. تو انہوں نے اپنی جو ہے یہ جو ہے اس کو پوری سپورٹ دی سپریشن کرنے میں. سیرین آرمی جو ہے وہ بنائی گئی اور وہ 3 لاکھ جو ہیں ادھر ادھر سے لوگ اکٹھے کر کے جو ہے بنائے گئے. تو یہ رشیا نے پھر الٹیمیٹلی جو ہے یہ پھر ترکی نے جو ہے کرد جو ہے وہ اسکیوڈی جو ہیں وہ اس پہ جو ہے بیماری جو ہے کہ انہیں خطرہ تھا کہ یہ جو ہیں وہ پاورفل نہ ہو جائیں. تو اس طرح ہر کنٹری نے اپنا رول لیا اور ایران جو ہے اس کمزوری سے جو فائدہ اٹھاتے ہوئے حزب اللہ کو مضبوط کرتا گیا. اینٹی اسرائیل جو ہے وہ اسٹریٹجی جو ہے بہرحال وہ اس کو جو ہے سپورٹ کرتے تھے کہ یہ رہے ایران اور رشیا. تو رشیا کے لیے ایک موت تھی, ایک ان کی بیس تھی, بڑی پرانی تھی, ان کا دوست تھا. بہرحال اس کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ ٹینشن ہوئی اور یہ جو اکنامک سینکشنز جو ہیں وہ لگائی گئی یونائٹڈ نیشنز نے. اور یہ اس کے لیے جو ہے بہت بڑی, ایک سائڈ پہ یہ افراتفری, دوسری سائڈ پہ اکنامک سینکشنز لگ گئیں اور ان کی اکانومی جو 68 پہ تھی آؤٹ آف 168 جو ہیں کنٹریز میں, وہ آج جو ہیں وہ فال کر کے 2024 میں 138 پہ جو ہے وہ چلی گئی. یہاں پہ انفلیشن 52% ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے پاورٹی 80% جو ہے آدھی آبادی جو ہے ان سینکشنز کی وجہ سے, افراتفری کی وجہ سے 2 کروڑ کی آبادی ہے, میرا خیال ہے 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے آبادی وہ زیادہ جو ہے وہ ترکی میں اور یہ لبنان میں اور ادھر عراق میں, یہ مختلف ممالک میں, ایون سعودیہ میں بھی یہ جو ہے شفٹ ہو گئی ہیں, مڈل ایسٹ میں یہ جرمنی میں, فرانس میں, یعنی یورپ میں بھی یہ اسائلم لیا ہوا ہے اور 5 لاکھ سے زیادہ جو ہے لوگ جو ہیں یہ یہاں پہ مارے جا چکے ہیں. تو یہ وہ افراتفری تھی. 2017 میں رشیا نے جو ہے یہاں پہ ٹروس جو ہے وہ کروایا اور سپورٹ کر کے بمبارڈمنٹ کر کے دوبارہ وہ کسی حد تک اس کی عزت بحال رہی اور پھر جو ہے یہ وقتی طور پہ جو ہے یہ کام ختم ہو گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ پھر جو ہیں یہ آگے دیکھتے ہیں کہ کووڈ آ گیا اور یہ اکانومی اور جو ہے وہ کولیپس ہوتی گئی اور پھر جو ہیں یہ دیکھتے ہیں 2022 میں شاید یوکرین وار شروع ہوگی, انہوں نے ایک اور بارڈر کھول دیا, ادھر افغانستان سے وڈرال کیا اور ساتھ ہی چونکہ ان کی اوور آل جو ہے یونیپولر ورلڈ کی نیٹو کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ کس کو کس ٹائم, ان کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. وہ سکسیسفل رہی ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی, فرسٹ میں بھی. تو انہوں نے جو ہے اب یہ سلیکٹ کیا ہے کہ یوکرین جو ہے اس ٹائم تو وہ کنٹین کرنا چاہتے تھے رشیا کو. رشیا کے جو ایک پاور بن کے پھر وہ بری تھی, 4% ان کا گروتھ ریٹ تھا اور پوٹن ایک بڑا سیانہ آدمی تھا, 4تھی دفعہ شاید وہ جو ہے الیکشن جیت گیا ہے اور ساتھ ہی اس کا لنک جو ہے ٹرمپ کے ساتھ بھی جوڑ رہے تھے. تو انہوں نے وہاں پہ وار جو ہے وہ شروع کر دی. اب جب وہاں پہ وار شروع ہوگی تو پھر جو ہے یہ تھوڑا سا ادھر شفٹ ہو گیا. تو وہ وار شروع ہونے کے ساتھ ساتھ رشیا کو جب انگیج کیا ہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے یہاں پہ جو یہ ایک موقع ہے. ساتھ ہی ایران کو میں یہ ساتھ یہ ریزنز ہیں کہ ایران جو ہے ایک سپورٹر تھا, ادھر انگیج کر دیا رشیا کو, ادھر جو ہے ایران کو جو ہے نا وہ کیا کیا ہے کہ اس کے پراکسی وار لڑنے والے حزب اللہ اور حماس جو تھے, ایک جو ہیں حزب اللہ لبنان میں اور یہ سیریا سے جو ہے وہ کرتا تھا اٹیک, جو ہیں ان دونوں کی جو ہے کمر توڑ دی ہے اسرائیل کے تھرو. جو ہے انہوں نے گریٹر جو ہے اسرائیل جو ہے نا ساتھ ہی وار ادھر شروع کر دی ہے. ان جو ہے لوگوں کو ان کا کہنا ہے کہ یہ ایران جو ہے یہ اور نارتھ کوریا یہ ویپن سپلائی کر رہا ہے کس کو, اور بندے بھی سپلائی کر رہا ہے رشیا کو یوکرین وار میں. تو یہ بہرحال یہ ان کا موقع تھا کہ یہ جو کنٹریز جو ہیں جو پرو رشیا ہے, یہ موقع ہے کہ ان کو جو ہے وہ کیا جائے ایک سائڈ پہ اپنے. اور وہاں پہ دیکھیں کہ جو وار لبنان میں جو شروع ہوئی ہے, جو کہ یا سنوار جو تھے یہ حماس کے لیڈر ہیں, ان کو جو ہے اسرائیل نے, اور وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ تھی اور اتنی اچھی پلاننگ کی ہے یورپ والوں نے تھرو اسرائیل اور مڈل ایسٹ کی پالیسی, اور یہ وہی روڈ میپ ہے اور یہ وہی جو ہے میں سمجھتا ہوں جو صدام حسین کہتا تھا کہ مدر آف آل بیٹلز. تو وہ ایک فقیر آدمی تھا, میری طرح کلین شیو تھا, لیکن بہرحال وہ ایک ڈٹرمینیشن کمٹمنٹ اس کی تھی. میں سمجھتا ہوں بہت سارے وہ جو اسلام کا جو دعوے دار ہیں ان سے وہ بہتر تھا. بہرحال وہ مر گیا, لیکن یہ واقعی کئی جنگیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں. تو یہ ٹائمنگ ان کی, اور میں ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ساتھ ہی انہوں نے عراق سے جو ہیں وہاں پہ اب وڈرال جو ہیں 2026 میں جو ہے کیا ہے, ادھر افغانستان سے کیا ہے. تو نیا فرنٹ انہوں نے کھول رہا تھا, اس کی وجہ سے
اب یہ تقریباً حماس اور حزب اللہ کے 16 لیڈر انہوں نے جو مارے ہیں. یحییٰ سنوار جس نے یہ جو ہے وہاں پہ وہ ایک کنسرٹ جو ہو رہا تھا اسرائیل کا، جس سے جو اسرائیل اٹیک کرنا شروع کر دیا، نیتنیاہو جو ہے ان کا پرائم منسٹر ہے، اور یہ یحییٰ سنوار، اور مجھے تھوڑا شک پڑتا ہے کہ شاید ملے ہوئے بھی نہ ہوں کہ اس کے بعد جو ہیں یہ جنگ شروع ہوگی. اس کو مارا سے اسماعیل ہانیہ جو حماس کے جو ہیں لیڈر تھے، ان کو جو ہے یہ ایران کے اندر جو ہیں ابھی 2024 میں شاید مارا. پھر حزب اللہ کے جو ہیں وہ جو لیڈر تھے فتح شریف جو ہیں، اور پھر جو ہیں حسن نصر اللہ جو ہیں، علی کراکی جو ہیں، یہ جو ہیں حسن نصر اللہ اسپیشلی جو ہیں یہ حزب اللہ کے جو ہیں یہ بہت بیک بون تھی. اس سے پہلے جو ہیں 2020 میں قاسم سلیمانی کا میں نے بتایا ہے، وہ جو IRGC کے جو ہیں وہ ایرانی ریولیوشنری گارڈ کے جو ہیں وہ لیڈر تھے، کمانڈر تھے، ان کو جو ہیں وہ مارا. ساتھ ہی ان کے 2 اور جنرل جو ہیں رضا زاہدی موسوی جو ہیں یہ بھی ریولیوشنری، ہادی جو ہیں یہ جنرل، ان کو جو ہیں یہ مارا ایران کے. پھر جو ہیں جنرل عباس نیلو فراشان، یہ جو ہیں لیڈر جو ہیں ایران کے جو ہیں مار کے. تو جو ہے یہ جو مین جو سپورٹر تھے جو سیریا کے، رشیا کو ادھر انگیج کیا، ادھر کیا. جب یہ جو ہے ویک ہو گئے تو، اور ان کی جو قاسم سلیمانی کی کہتی ہیں جو وہاں پہ پالیسی تھی وہ فیل ہو گئی، تو انہوں نے جو ہے یہ ان کی سپورٹ چھوڑ دی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ انہیں جو ہے ملک چھوڑ کے جو ہے جو واریئرز تھے ان کے سامنے جو ہیں ہتھیار پھینکنے پڑے، اور پھر یہ رشیا چلے گئے. تو یہاں پہ میں بتاتا جاؤں کہ 12 رشیا نے وڈرال جو کیا. ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ وڈرال شاید انہوں نے یوکرین وار پہ کوئی کمٹمنٹ کی ہے ٹرمپ سے. ایک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ یوکرین سے آپ وڈرا، یہ آفر آئی ہے کہ آپ 10 یا 15 سال تک آپ نیٹو کا ممبر نہیں بنائیں گے یوکرین کو، اور وہ پرانے جو علاقے واپس کر دیں. یہ اس پہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں کس حد تک یہ جو ہے یہ باتیں، جو کہ یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ایجنسیز ہیں، وہ بہتر سمجھتی ہیں، یہ لیک نہیں ہوتی. تو اس طرح جو ہیں یہ ایران کو کمزور کر دیا، اس کی پالیسی فلاپ ہو گئی، اور رشیا جو ہے اس نے سپورٹ نہیں کی، اور یہ ویک. اور ایک اور چیز جو ہے ایران، ان کا کہنا ہے کہ ان کی اپنی آرمی جو ہے جو بشار الاسد کی تھی وہ ریزسٹ نہیں کر پا رہی تھی، اور بہت سارے لوگ اس کے جو ہیں وہ جب یہ اٹیک جو ہیں یہ شروع ہوا، ابھی جو ہیں HTS جو ہیں ارکتل جو ہے تحریر شام جو ہیں جو لیمٹ جو ہے لبریشن موومنٹ جو ہیں اس کو جو ہیں وہ کہتے ہیں، جو گروپس ہیں SQD جو ہیں یہ کرد جو ہیں کردستان کا خواب دیکھتی ہیں. اور پھر ایک اور یہاں پہ مینشن جو ہیں دروز جو ہیں ملیشیا، اس کو کہتی ہے SOR ساؤتھ آپریشن روم جو ہیں یہ. تو یہ جو ہے ریزن جو وہ ہے کہ ایران نے کیوں سپورٹ نہیں کیا، جب وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خود ہی نہیں ان کے جو ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے جو اپوننٹ جو ہیں گروپ وارنگ گروپس کے ساتھ جو ہیں وہ مل گئے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو سپورٹ کرنے کی. یہ جو ہے وہ ریزن ہے. ایک اور جو ہے وار اسٹریٹجی وہ یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ جو HTS جو ہیں ارکتل تحریر، یہ جو ہے بنیادی طور پہ یہ اس کے احمد الشارہ جو ہیں ان کا نام ہے شاید، جو ہیں جو مندگولانی جو ہیں یہ بذات خود یہ سعودیہ میں پیدا ہوئے ہیں، عراق میں لڑتے رہے وہ امریکن آرمی کے خلاف. پھر بغدادی جو ہے جو ISIL جو اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ لیونٹ جو ہے نا، ان کنٹریز میں جو ایک خلافت کا ان سے خلاف ہوا، انہوں نے کہا ہم خلافت کا نہیں ہے بلکہ یہ یہاں پہ جو ہیں ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں سیریا میں. تو پھر جو ہے یہ چیپٹر الگ ہو گیا، انہوں نے اپنی جو ہے بنا لی، لیکن یہ کوئی کلیئر نہیں ہے. بہرحال یہ سارے وہ گروپس ہیں جو پرو امریکن ہیں، پرو یورپ ہے، یہ وہ فائٹ کر رہی ہیں. تو یہ بہرحال ان کی اچھی اسٹریٹجی تھی. یہ ساؤتھ سے بیسیکلی یہ جو گروپ تھا SOR، نارتھ سے MOC جو ساؤتھ سے دروز کے جو دروز یہ شیعہ ہیں، یہ جدھر لانائٹس کے پاس یہ ان کی ہے، یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں، اور یہ انہوں نے ادھر سے دارا، اور یہ اوپر ہومز، اور یہ ادھر جو ہے ڈماسکس کی طرف موو کیا، اور اوپر سے علیپو کی طرف سے جو ہیں HTS جو ہیں یہ 5-6 گروپس جو ہیں مل کے، اور یہ کرد جو تھے ان کے خلاف یہ پاورفل ہوئے ہیں. ان کے یہ گروپ جو ہے کردش موومنٹ کے انہوں نے تھوڑے ختم کیے ہیں یا کیا کیا ہے، یہ بڑے پاورفل ہو گئے ہیں. اور یہ سنی جو ہیں یہ بیسیکلی ہیں.
تو جس طرح حماس بھی وہ بھی یہ سنی تھے، تو یہ اوپر سے آئے ہیں اور یہ نیچے سے آئے ہیں، اور بیچ میں یہ جو فورسز جو تھی یہ سینڈوچ ہو گئی ہیں، اور ایران کی مدد بھی نہیں آئی، اور جو 9000 جو ہیں رشین جو تھے وہ بھی وہ وہاں پہ سائلنٹ ہی رہے، یہ کیا کہ انہوں نے ان کی جان بچائی اور جو ہیں وہ وہاں سے. تو یہ ریزنز جو ہیں سامنے آتے ہیں کہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ UN یہاں پہ بالکل سائلنٹ رہی ہے. جس طرح اسرائیل کے اگریشن کے اگینسٹ ہو، تو یہ سائلنس جو ہیں یہ ایک یعنی یونائٹڈ نیشن کا بھی ایک نیگیٹو رول رہا ہے کہ وہ یہ اٹراسٹیز کے ایک سوورنٹ اس کے اندر جو ہیں آپ کیوں پینیٹریٹ کر رہی ہیں. ہر کنٹری کو اجازت دے رکھی ہے، ویدر اٹ از ایران، ترکی ہے، جو بھی ہے، یا رشیا ہے یا امریکہ ہے، وہ اپنے ٹائم پہ جو ہے اپنے آبجیکٹیو اپنے گروپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. تو یہ نو مین لینڈ بن گئی تھی، تو اس کا جو انجام جو ہے وہ یہی ہونا تھا. جی اب میں یہ نقشہ اپلوڈ کر رہا ہوں، BBC نے یہ دیا ہے، یہ ذرا آپ دیکھیں کہ یہ کیا پوزیشن ہے ڈیفرنٹ گروپس کی، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی اس نقشے میں دیکھیں کہ نارتھ ایسٹ میں HTS حرکت تحریر الشام جسے کہتے ہیں، لیونٹ لبریشن یونین، یہ لیونٹ جو ہیں کنٹریز ایسٹرن میڈیٹرینین، اس کو یہ آزاد کروانا چاہتے ہیں، جن کا محمد الشرع یا ابو محمد الجولانی جو ہیں، جس کا نک نیم ہے، جو القاعدہ کا بھی ممبر رہا ہے، اور اس کا یہ ہیڈ ہے. یہ 5-6 گروپس جو ہیں بڑے بڑے، اور انہوں نے کردش چھوٹے چھوٹے گروپ بھی ختم کیے ہیں، اور یہ بڑے پاورفل ہیں اور بڑا گڈ فائٹر ہے یہ. اور یہ جو ہیں یہ نارتھ جو ویسٹ ہے، اس میں جو ہے اس کا جو ہے وہ انفلوئنس ہے. اور یہ ادلیب اور یہ الیپو جو اربن ایریا ہے، اور ایک اور جو ساتھی شہر ہے اس میں جو ہے یہ خاصی یہ ہیں. اور یہ دمسکس کی طرف ہومس، اور یہ اس میں ہومس میں امریکن بیس بھی ہے، یہ اس سائڈ پہ ہیں. اور یہ نیچے جو ہے ساؤتھ میں یہ دروز جو ہیں، اور یہ اسرائیل جو ہے اس کا جو انفلوئنس جو ہیں، اور یہ آپ کے ایران بیکڈ جو ہیں یہ حزب اللہ وغیرہ کے یہ یہاں پہ انفلوئنس ہے، لیکن اسرائیل جو ہیں ابھی وہ وہاں پہ خاصا انفلوئنس رکھتا ہے. تو ساتھ ہی یہ لتاکیہ یہ اوپر الیپو کے ساتھ جو ہیں آپ دیکھیں کہ یہ ہے. تو یہ پوزیشن ہے. تو ادھر جو ہیں عراق و بارڈر پہ جو ہیں یہ داعش سے ISIS جو ہیں، آئسل جو ہیں، اس کے جو ہیں وہ لوگ ہیں، اور امریکن جو ہیں یہاں پہ پوسٹ ہے ٹو کنٹرول دس، وہ ایکسکیوز پہ. اور جو ہے اب بہت سارے ریفیوجیز بھی یہاں سے وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آ رہی ہیں. بہرحال یہ ان کا لنک جو ہے اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. اور اوپر جو ہے الزہر یہ جو ہے یہ ایریا جو ہیں، اس میں جو ہے یہ آپ کے یہ کرد وغیرہ جو ہے یہ کنٹرول ایریا ہے. اور وہ جس طرح میں نے پہلے بتایا قاسم سلیمانی کی اسٹریٹجی کی ہے، اس کے مقابلے میں انہوں نے کردوں کو داعش کے مقابلے میں یہاں پہ وہ پروموٹ کیا. تو یہ پوزیشن ہے وہاں پہ ابھی یہ جو اور بارڈر جو ہے 5 ممالک کے ساتھ جو ہے ملتے ہیں. یہ ایک سائڈ پہ عراق ہے، دوسری سائڈ پہ اسرائیل ہے، یہ لبنان ہے، اور یہ جو ہے آپ کے ترکیہ جو ہیں، یہ اس میں جس کو میں ترکی کہتا رہا ہوں ساری. اور نام جو ہیں یہ پروننسیشن چونکہ عربک ہیں تو یہ میں اس طرح کے بول نہیں سکتا، تو یہ تھوڑا سا سوری وہ. تو یہ جو اس کا نام HTS ہے، اور یہ لیونٹ لبریشن جو ہے موومنٹ جو ہے LLU انگلش میں سے کہتی ہیں. اور کرد جو ہے نا QSD یہ ہے، یہ SDF جو ہے یہ سیرین ڈیموکریٹک فورسز جو ہے اس کے نام سے ہے. اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ HTS کو ترکی کی بھی سپورٹ، جو یہ سنی ہے تو ترکی بھی سنی ہے، تو وہ حوالے سے جو ہے ایز اگینسٹ کیا یہ ان کی سب کی آپس میں رائیولری ہے. سیرین آرمی چونکہ کولیپس کر گئی، بہرحال وہ نارتھ میں یہ جو ترکی اور یہ اس کو جو ہے سپورٹ کر رہے تھے، یہ اس کو رشیا وغیرہ جو ہے سیرین جو ہے آرمی کو، وہ میرا خیال ہے کولیپس ہوا اور ڈس انٹیگریٹ ہو گئے، بھاگ گئے. تو یہ جو ہے پوزیشن اس ٹائم ہے. اس ٹائم پوزیشن یہ ہے کہ HTS نے جو ہے یہ ابھی تھوڑی سی میچورٹی دکھا رہی ہیں کہ انہوں نے البشیر جو ہے جو انجینئر ہیں ان کو جو ہے انٹرم جو ہے پرائم منسٹر بجائے جلالی جو تھے ان کو شاید پرائم منسٹر جو بشار الاسد کے اس کی بجائے ان کو کہا، اور اس کے لیے انہیں جو ہے کہا کہ یہ اب ڈائریکشن جو دی ہے وہ الیکشن کی ہے. ڈیفینیٹلی یہ سپورٹڈ بائی جو ہے یہ ویسٹ ہے، تو یہ الیکشن ہی کروائیں گے. لیکن ساتھ ہی اسرائیل اپنا جو ہے وہ کاریگری دکھا رہا ہے کہ یہ چونکہ گرے ہوئے ہیں تو اس نے بہت سارے جہاز ڈبو دیے اور گولان ہائٹس پہ قبضہ کر لیا. گریٹر اسرائیل کا جو ہے وہ جو خواب جو ہے اس کا وہ پورا ہو رہا ہے. تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ابھی جو ہے پوزیشن کلیئر نہیں ہے. یہ تو
جو انفولڈ ہوگا یہ لگتا یہ ہے کہ یہ جو وارنگ گروپس ہیں یہ اسی طرح جو ہیں آپس میں لڑتے رہیں گے. وہی جو کہانی ہوگی جو افغانستان کی ہے, جو جہاں پہ ادھر کرد جو ہیں وہ علاقہ ان کو مل جائے گا, ادھر جو ہیں اس جو ایکٹر ہے آپ جو داعش جو اسلامک اسٹیٹ کی جو بات کرتی ہیں, جو خلافت کی بات کرتی ہیں, وہ بھی رہیں گے. کیونکہ وہ رہیں گے تو امریکہ جو ہیں وہ ایچ ٹی ایس کو اس کے خلاف جو ہیں وہ لڑا رہی ہیں, اور دروز جو ہیں وہ جو شیعہ ہیں اور وہ میں نے ان کے آئیڈیاز آپ کو بتائے ہیں وہ وہاں پہ وہ رہیں گے. اور میں بھی وہ اسرائیل کے ساتھ, چونکہ وہ کرسچینٹی اور اس کا مکسچر ہے ان کا جو مذہب, تو وہ ان کے ساتھ مل کے جو اپنے کوئی فیور لے کے تو وہاں پہ تو بہرحال اسرائیل نے تباہی مچا دی ہے. پہلے ہی وہ کولیپس ہو گئے ہیں. یونائٹڈ نیشن بھی جو ہیں وہاں پہ کوئی مدد نہیں کر رہا. تو یہ بہت بڑی یہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے جو ہے 2011 میں جو کہا تھا کہ کیٹاسٹرافی آن ٹاپ آف کیٹاسٹرافی, بحران کے اوپر بحران پیدا ہو رہا ہے, اور نیبرنگ کنٹریز بالکل جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. اور یہ انہیں سزا ہے. پہلے جب عراق کے خلاف جو ہیں یہ انہوں نے جو آپریشن کیا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن جو ہیں جو صدام حسین کے, تو یہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا, اور آج جو ہیں یہ آگ ان کے گھر تک پہنچی ہے. اب ایران جو ہیں وہ کیا کرے گا, لیکن یہ سارے اپنے اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ واچ کر رہے ہیں. رشینز بھی وہاں سے وہ بھاگ چکے ہیں, وہ کہتے ہیں سامان بھی پیک کرے ہو, لیکن یہ خبروں میں ایک صداقت بھی نہیں ہوتی. یہ چونکہ اس میں پراکسی وار کی جو ہے یہ تو یا حصہ ہوتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس رشین تو میڈیا وہ ہے نہیں, ویسٹرن میڈیا کے تھرو یہ خبریں ملتی ہیں. تو یہ اب ترکی جو ہیں وہ بھی کانشیس ہے, چونکہ وہاں پہ یہ بھی ایک فنڈامنٹلسٹ جو اس کے پرائم منسٹر اردگان جو ہیں وہ کہ خلافت کی جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 2022-23 میں جو ہے ان پہ پابندی تھی, وہ شاید ایک سینچری کی وہ ختم ہوئی, تو وہ ان کا ریوائول جو ہے دیکھتے ہیں. گریٹر ترکیہ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کا حصہ تھا وہ ملانا چاہتے ہیں. اگر وہ ان کی یہ کوشش رہی, ایران جو ہے وہ اگر وہ ان کو سپورٹ کرتا رہا تو یہاں پہ اور جو اسرائیل آگے اس طرح بڑھتا رہا اور ایچ ٹی ایس وہ آگے بڑھتی رہی, تو یہ جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے اگر یہ جنگ یہاں مڈل ایسٹ میں چھڑے گی تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ تیل ہے اور اپنے انٹرسٹ جو ہیں, تو پھر یہ وہی تھرڈ ورلڈ وار کی جو بات ہوگی. وہ اسلامک اسکالر تو اسے یہ کہتی ہیں کہ ہاں جی مہدی کا ظہور ہوگا, جو بھی ہوگا اٹ وڈ بی ڈیواسٹیٹنگ فار دا ریجن. تو یونائٹڈ نیشن کو یہاں پہ آگے آنا چاہیے. لیکن اب لگتا یہی ہے کہ یہاں پہ ٹیسٹلی جو ہیں یہ ویسٹرن جو ہیں نیشن جو ہیں وہ کیپچر کر لیں گی, اور ایچ ٹی ایس کو ہی آگے جو ہیں وہ الیکشن کروائیں گے. لیکن الیکشن سے جو پہلے جو ہے وہ کیا نام ہے ان کے درمیان ایک لڑائی ہونی ہے. اب یہ لڑائی جو ہے وہ یہی ہے کہ لگتا یہی ہے کہ یہ ریجنل جو ہیں وہ بلاک جس طرح افغانستان کے ہیں مختلف ریجن میں مختلف گروپس ہیں, کہیں طالبان ہیں, کہیں ناردرن گروپ ہے, تو اسی طرح یہ لڑتے ہی رہیں گے. کیونکہ یہاں پہ کوئی یا پھر اگر انہیں اوپن چھوڑ دیں تو جو سروائیول آف دا فٹسٹ ہے وہ قانون جو ہے لاگو ہوگا قدرت کا, تو وہ کیپچر کر لے گا. لیکن ابھی تک جو ہیں ایچ ٹی ایس والوں نے تھوڑی سی وزڈم اس لیے دکھائی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ یہ پرو ویسٹ ہے اور وہ ان کے پاس انفارمیشن اور نالج اور ٹیکنالوجی جو ہے ایڈوانس ہے, اور اب یہ بہت سارا اسلحہ جو ہے جو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. کچھ سیرین جو آرمی نے جو چھوڑا ہے ان کے ہاتھ لگا ہے, تو انہوں نے تو یوز کرنا ہے. جو کہ یہ سنی مسلم ہے, وہ شیعہ ان کے اگینسٹ ہیں, وہ ترکی کے اپنے انٹرسٹ ہے, ایران کے اپنے انٹرسٹ ہیں, رشیا کے اپنے ہیں, امریکہ کے ہیں, سب اپنے انٹرسٹ جو ہیں. یہ نو مین لینڈ ہے اور یہاں پہ قتل و غارت جو ہے وہ جاری رہے گی. تو یہ جو ہے یہ اور یہ 24 جو ہیں وہ 2024 ہے آج, یعنی 21ویں صدی کے 20-25 سال جو ہیں ایک اس کا کوارٹر جو ہے وہ گزر چکا ہے. تو یہ صورتحال ہے. تو یہ سویلائزیشن کی بات نہیں ہے, یہ انٹرسٹ کی بات ہے. تو یہ تھوڑا سا یہ پوزیشن ہے. اب اس کے امپیکٹس کیا جو ہیں وہ کیا پڑے ہیں. پہلا امپیکٹ یہ پڑا ہے کہ یہ اس کو ٹیبل ٹاک کے تھرو جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوئی ہے یا فرسٹ ورلڈ وار کے تھرو ڈائلاگ جو کریں گے, کسی نے کوشش نہیں کی, اگر جو کی ہے تو وہ ویسٹرن انٹرسٹ کی نظر ہو گیا. تو اب یہ جو ہے ان کا جو ہے ڈاؤن فال جو ہوا ہے یہ چیز جو ہے انکریج ہو رہی ہے یوتھ کہ ہاں جی یہ بیلٹ نہیں ہے, یہ بلٹ ہے, گولی سے جو ہے وہ جو اثر ہوتا ہے اور لڑ کے جو ہیں وہ جو رائٹس لیے جاتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں
یہ سویلائز ورلڈ میں جو ہیں یہ بات اچھی نہیں ہے. اور بھی ممالک میں اس طرح کے جو ہیں ٹیررسٹ گروپ جو انکریج ہوں گے، بلکہ طالبان نے بھی انہیں جو ہے وہ سلامی دی ہے، انہیں جو ہے ویلکم کیا ہے. اور یہ پاکستان جیسے ملک میں جو آلریڈی جو ہے یہاں پہ ایک ٹینشن ہے گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی، یہ یہاں پہ بھی ہے کہ یہ میسیج ملا ہے کہ ہاں جی آرم اٹھائیں گے، اور BLA جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی اور یہ اس طرح کے جو ہیں اور انکریج ہوں گے کہ ہاں جی یہی ایک حل ہے مسئلے کا، اور یہ دنیا کے امن کے لیے جو ہے یہ خطرہ ہے. پہلی یہ بات. دوسری بات اس سے جو ہے یہ اس کے جو ہے یہ نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ رشیا بہرحال اپنے جو ہیں وہ جو لائل ہوتی ہیں ان کو جو ہے اکیلا نہیں چھوڑتا. بہرحال بشار الاسد کی جان چھڑوا لی ہے، اور یہ لگتا یہ ہے کہ یا تو وہ بھی ابھی جو ہے نا ودرا اس نے کیا ہے، ریٹریٹ کیا ہے، اور دوبارہ جب یہ گروپس وہاں پہ لڑیں گے تو پھر جو ہے وہ ان ہوگا، اور وہ کس کی مدد سے ان ہوگا یہ ایک پاسبلٹی ابھی ناممکن ہے. لیکن جب یہ بڑی جو طاقتیں یہ آپس میں وہ کرتی ہیں تو یہ جس طرح داؤد جو ہے افغانستان میں آپ نے دیکھا اور وہ وہاں پہ لینڈ کر گیا تھا، اور وہ ساری باتیں یہ اس طرح کا یہ پاسبل ہے. تیسری جو ایک اور بات، وہ نارتھ کوریا کے لیے یہ امپیکٹ جو ہیں یہ الارمنگ ہے کہ ہاں جی اب یہ ایسے کر چکے ہیں، اب تو بھی جو ہیں وہ تیار ہو جا. لیکن وہ چائنا اور رشیا وہاں پہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ جو ساؤتھ کوریا میں جو ہے ٹینشن ہے، ایک رپورٹڈلی یہ ہے کہ امریکن آرمی نے جا کے وہاں پہ اس کو کنٹرول کیا ہے، وہاں پہ بھی جو ہے ٹاپل ہو جاتی. تو یہ ایک میسیج جو ہے کہ بیلٹ بلٹ کا اور یہ ٹینشن کا یہ پوری دنیا میں. ایران کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہاں جی کان کھول کے سن لو، یہ اس پہ برے امپیکٹ پڑے ہیں. ایران ایک بڑا جو ہے یہ سپر پاور رہی ہے، تو انہوں نے اپنی یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ جو تیار کی ہے، جو میزائل اور یہ سارے، لیکن سینکشنز کی وجہ سے جو ہیں وہ آگے وہ بڑھ نہیں سکے. تو یہ بہرحال ان کے لیے وہ تقریباً کنٹین ہوتی جاتی ہیں. ساتھ ہی ترکی جو ہیں کہ یہ جو ہے خلافت موومنٹ اور یہ اس طرح کی جو ہیں HTS کے ساتھ وہ ان کے لنکس اور وہ یہ سارے اس پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ترکی کے خلاف بھی جو ہیں یہ کردستان جو ہیں وہ اس کا جو آئیڈیا ہے ترکی کو بھی انگیج کیا جا سکتا ہے، کنٹین کیا جا سکتا ہے. لیکن ترکی کے تعلقات یورپ والوں کے ساتھ میرا خیال ہے بہتر ہیں. جرمنی کا وہ الائی رہا ہے، اور ترکی جو ہیں اور ایران میں تھوڑا سا اور شام میں یہ فرق ہے کہ یہ بڑے ممالک ہیں اور یہ اپنی چیزیں خود تیار وار جو ہیں مشینز اپنی بہت ساری بناتے ہیں، تو ریلیٹیولی ان کو جو ہے ٹائم کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. شام کے اندر جو ہیں وہ یا شامی پیدا ہوتے تھے، یا تو وہاں پہ یہ گندم اور کاٹن اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی بقایا وہ ٹیکنالوجی میں اتنی ٹھیک ہے، ان سیمنٹ کی فیکٹری تھی اور یہ چیزیں تھی. تو یہ بہرحال یہ اس کے لیے جو ہے یہ دنیا USSR کے لیے یہ یا رشیا کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم جو ہے آہستہ آہستہ جس طرح ان کو ڈسنٹیگریٹ کیا ہے، ٹائم کیا ہے، ہم آپ کو بھی کریں بھی اس فرنٹ پہ. آپ جو ہیں وہ رشیا کے لیے بہت انسلٹنگ شیمفل جو ہے تھی، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے زخم یہ ابھی چاٹ رہا ہے. لیکن وہ وہاں پہ فوکس کر کے دیکھیں یوکرین میں اس کا کیا جواب دیتا ہے اور آگے کس طرح بڑھتا ہے. اور یہ ٹینشن اس وجہ سے بھی ایک ریزن وہاں پہ بھی آپ یہ لکھ رہے ہیں کہ اب دیکھنے میں آیا کہ ایشین جو ہیں چائنا، رشیا اور انڈیا اور ابھی بھی پاکستان میں یہ جو کانفرنس ہوئی ہے 80 شنگھائی کوآپریشن اور برکس جو ہیں یہ بنائی ہے، یہ اکنامک فرنٹ پہ ایگزیکٹلی یورپ والے جس طرح آگے بڑھ رہے تھے اور ڈس انٹیگریٹ کیا ہے رشیا کو، یہ بھی اب جو ہیں یہ یورپ اور امریکہ کو کنٹین کر رہی ہیں. تو اب یہ اس وار اسٹریٹجی میں یہ ہے کہ یہ کنٹین کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے انہیں. یوکرین وار اگر جو ہیں رشیا لوز کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کنٹین ہو جائے گا، لیکن وہ ایٹ اینی کاسٹ، وہ سپر پاور ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس جو ہے ایڈوانس ہے اتنی ہی ہے. تو وہ بھی یورپین ہی، وہ بھی چٹی چمڑی والے ہی ہیں، تو وہ اسی طرح کے سوچتے ہیں جس طرح یہ سوچتی ہیں. تو یہ اس کے امپیکٹس جو ہیں ریجنل اور جو عراق سے وڈرال جو ہیں ہو رہا ہے امریکہ کا 2026 میں. اور جو ہیں دیکھیں یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات پارٹی وہاں پہ بھی HTS وہاں پہ جو والے سنی گروپ ہی تھا، یہ مل کے جو ہیں دونوں ممالک میں جو ہے یہ جو ایک بنا سکتی ہیں ایک ایریا یا ایک گروپ بنا سکتی ہیں جو کہ جائنٹلی. اب چونکہ ایران صرف عراق کے تھرو ہی پراکسی وار لڑ سکتے ہیں، تو ایران اگر انہیں کنٹین کرنے میں جو ہے وہ ریٹین کرنے میں، لنکس ڈیولپ کرنے میں کامیاب رہتا ہے، تو پھر وہ تھرو جو ہے وہ اسرائیل کو انگیج کر سکتا ہے. عراق جو ہیں اور سیرین HTS اور یہ داعش وغیرہ یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آتے ہیں. تو سیریا کو ایک بہت بڑا چیلنج اسرائیل کو
لیکن ایٹ اینی کاسٹ یورپ اور امریکہ چونکہ وہ ان کا ایک ایسا ملک ہے جو ان کی فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ نتنیاہو جو ہیں وہ ایک ایسا جو ہے رuthless بندہ ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی ان کی جو ان کی واکس ارلی وارننگ سسٹم ہے یعنی ان کا، اور وہ میزائل ٹیکنالوجی ان کی ریلیٹیولی چھوٹا ملک ہے لیکن بڑی جنگ وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ اب آگے انہیں بڑھنے دیتے ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یورپی یونین اور امریکہ کے سامنے یہ جو ہیں جو اپنا سارا پیسہ بھی یورپین بینک میں رکھتے ہیں، جن کے لوگ بھی بکے ہوئے ہیں اور جنہیں یہ بھی نہیں پتہ، جو عرب نیشنلزم اسلام کو بھی اور جو ہے سوشلزم کو بھی اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ سب کو لے کے جو ہے وہ یہ چلتی ہیں، تو یہ چو کا مربع یہ چلے گا نہیں، ایک سائڈ پہ ہوں گے، یہ اسلام کی طرف یا سوشلزم کی طرف یا ڈیموکریسی کی طرف۔ تو یہ امپیکٹ ہے، یہ بھی ہے کہ یہ مڈل ایسٹ میں جو کنٹریز میٹر کرتی تھی یا چیلنج کر سکتی تھی یورپ کو اور ویسٹ کو، یہ آخری جو ہے بندہ تھا۔ بقایا سارے جو ہے they are subservient to the یورپ اینڈ امریکہ۔ اب یہ باری ہے، یہ تھا عربی گروپ، اب ہے باری جو ہے مسلم کنٹریز میں اجمی گروپ کی، اور اجمی گروپ میں پاکستان ہے، ایران ہے، ترکی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پہلے باری کس کی آتی ہے، یہاں وہ یا کنٹین کریں گے یا کدھر موو کریں گے۔ پاکستان والی سائڈ پہ تھوڑا سا موو کرنے میں یہ ہے کہ آلریڈی جو ہیں وہ ہماری جو رپورٹڈلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے ان لائن ود امریکہ ان کی پالیسی، اور یہاں پہ جو بیلنس کریٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، وہ پاکستان نے کیا ہوا ہے۔ چائنا چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ بفر اسٹیٹ پہ کام کرے، اور یہاں پہ جو بھی ہے پراکسی وار لڑی جائیں، جو کہ چائنا کو بھی وہ کنٹین کر رہی ہیں تائیوان کے ایشو پہ، اور دیکھا ہے نارتھ کوریا میں جو ہو رہا ہے وہ سارا یہ اسی، اور تائیوان بھی جو اس نے یوکرین کی وار کا جو ہے فائدہ اٹھانا ہے، تو ان کی وہاں نظریں وہاں پہ بھی ہیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ چونکہ چائنا کی پڑوسی میں جو ہونے کی وجہ سے یہاں پہ چائنیز جو ٹیکنالوجی ہے ریلیٹیولی ایڈوانس ہے، امریکہ جتنی تو نہیں ہے، رشیا جتنی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ وار جو ہیں وہ سسٹین کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے لگتا تو نہیں ہے کہ امیجیٹلی اور نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ ہاں اسی طرح کی یہ سچویشن جو ہے پاکستان میں جو پیدا کی جا رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ایلیمنٹ ہیں، 9 مئی کا واقع ہوا ہے، یہ 26 کا بھی ہوا ہے جو فائنل کال پی ٹی آئی نے دی ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن میں ادھر کے پی کے میں اور بلوچستان میں اس طرح کی سچویشن بالکل سیریا جیسی پیدا کر کے تو یہ کر سکتی ہیں، ادروائز نہیں، اسے ٹائم لگے گا۔ لیکن یہ اس والے سے یہ ایزی ہے، جو کہ امریکن جو اسٹریٹجی ہے، جس طرح یو ایس ایس آر کو ڈس انٹیگریٹ کیا ہے، اسی طرح اکنامک فرنٹ پہ کیا ہے، گروپس بنا کے چچنیا اور جارجیا اور یہ کیا ہے، یوکرین میں یہ ساری جو ہیں یہ وہ اسٹریٹجی کر سکتی ہیں۔ ادھر جو ہے ایران جو ہے وہ دیکھیں وہ بہرحال وہ اب خاصا ویک ہو گیا، لیکن ایران اور جو اسرائیل کا بارڈر ڈائریکٹ جو ہیں وہ نہیں ہوتا، وہ اسی صورت میں وار ہو سکتی ہے، وہ میزائل کی ہے، وہ دور سے ہے، وہاں بھی ایران جو ہے وہ بڑا ملک ہے، وہ سروائیو کر سکتا ہے اس وار کو، تا وقت ہے کہ نیٹو وغیرہ وہاں پہ وہ اٹیچ نہ ہو۔ سیریا ترکی کو جو ہے وہ یہ کنٹین کر سکتی ہیں، ڈس انٹیگریٹ کردش جو ہے وہ ریبلز ایچ ٹی ایس کو ٹیم کر کے ان کے ساتھ ملا کے، تو وہ انہوں نے کلیم کیا ہے ترکی نے کہ وہ یہ کرد جو ہے یہ اپنے علاقے وہاں پہ آٹونمی اور وہ اس کا انفلوئنس ہوگا، یہ سارے کلیم کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ میرے نزدیک جو ہیں یہ اجمی بلاک اب کون سلیکٹ ہوتا ہے، یہ تھوڑی سی ویکنسز ہیں۔ یہ یوکرین وار کا جو چائنیز جو ہیں وہ وہاں پہ پہلے ہوتی ہے، یا نارتھ کوریا میں پنگا لیتے ہیں، کہاں پہ ہے، بہرحال ہمیں وی شوڈ بی کانشیس اباؤٹ، تو یہ اس کا ایک امپیکٹ ہوگا۔ اللہ خیر کرے۔ ایک اور میسج جو ہے وہ یہ ملا ہے کہ جو حکمران ہیں وہاں پہ رuthless پالیسیز جو اختیار کرتی ہیں، سپریس کرنے کی کوشش کرتی ہیں، عوام پہ ظلم اٹھاتی ہیں، جو جس طرح بہت سارے ممالک میں ہے، وہ زیادہ دیر جو ہیں وہ نہیں رہ سکتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، دیر آئے درست آیا، 55 سال انہوں نے گزاری ہیں، لیکن اپنی عوام کو جو ہے وہ صرف انہوں نے لاشیں دی ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی زبان بندی کی ہے، ان کو مارا ہے، اور ان کو جابز نہیں ملی اور بے روزگاری ہے۔ تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا جو ہے وہ میسج ہے، اور دنیا کے امن کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا یونائٹڈ نیشن کا یہ فیلیور ہے کہ یہ اس کرائسس کو، یورپین کرائسس کو، یہ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے کرائسس کو کنٹرول نہیں کر سکے تھرو ٹیبل ٹاک، کہ ہاں جی، اور اس میں فساد کی جڑ جو ہے وہی مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ 2 نیشن جو آپ کی جو ہے سولوشن ہے
کہ اسرائیل جو ہے وہ انپریڈلڈ ہے، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، اور یہ ایران اور عراق کو اللہ تعالیٰ کی مار ہے، اور دوسرے جو ہیں جو ابھی سعودیہ جو بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی بچ نہیں سکے گا، اور یہ ان کا سارا ڈیفنس جو ہے پاکستانی جنرل جو ہیں وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اور یہ انہیں جو ہے سچ کی بات کرنی چاہیے، حق کی بات کرنی چاہیے، ہر ملک کو اپنے جو ہے وہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ جس طرح وہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ چاہتی ہیں وہ حکمرانی کریں، نہیں تو ایسی فلم میں جو ہے پاکستان میں بھی جو ہے کل یہ افراتفری ہوگی تو یہ ممالک آپ کی جو ہے یا تو سپورٹ نہیں کریں گے، یا پھر یہ امریکہ کے ساتھ یا دوسرے جو ہیں ممالک یا رشیا کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ پالیسی جو ہے مسلمس کو جو ہے بنانی چاہیے، یہ ایک جو ہے میسیج ہے۔ تو ابھی تک یہ چونکہ پوزیشن کلیئر نہیں ہے، وہاں پہ الیکشن ہوں گے، ڈیفینیٹلی الیکشن ہوں گے، الیکشن اسی طرح کے ہوں گے جس طرح اور ممالک میں جو ہے کرواتے ہیں، جس طرح پاکستان میں بھی ہوئے ہیں، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو وہ وہاں پہ وہ چپ ہے، تو ان کے گروپ کے اگر بندے آ جاتی ہیں تو وہ کہیں گے اوکے یہ صحیح ہے، نہیں آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو آج امریکہ پہ بھی ایک آ رہا ہے جو الزام آ رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کو جیتنے نہیں دیتے تھے، کس طرح پروپیگنڈا کیا ہے۔ بہرحال وہ انہوں نے یہ سے ایکسیپٹ کیا، اور ریزن یہ تھا کہ یہ اگر وہ کہتی ہیں ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے اور سپر پاور ہے، اگر یہ نہ ایکسیپٹ ہے وہاں پہ کھپ پڑتی ہے، اور جو ہے یہ اس کی جو پوزیشن جو ہے دنیا کے سامنے، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت بڑا میسیج ہے کہ دنیا میں پورا یہ بحران ہے، اور یہ ڈیولپ کنٹریز کی وجہ سے ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کی بات آتی رہے، ان کی اکانومی شیٹر ہوتی نہیں، اور اپنی وہ جنگیں امپوز کر کے اپنے آرمز اینڈ ایمونیشن جو ہے وہ بیچتے ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ دنیا جو ہے وہ یہ ان سے تنگ ہے، اور کب ڈوبے کا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا منتظر تیری روز مکافات۔ اس کا سب سے برا امپیکٹ جو ہے وہ پیلسٹائن جو ہے وہ 2 اسٹیٹ جو ہے سولیوشن جو تھا، یہ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، اور ابھی مور دین 40,000 جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، اور 1.5-2 سال ہو گئے ہیں، یونائٹڈ نیشن بھی سائلنٹ ہے، امریکن بھی سائلنٹ ہے، سارے سویلائز ورلڈ سائلنٹ، تو یہ سپریس ہو گئی ہے، سائیڈ لائن ہو گئی ہے۔ اب ایشو جو ہے سیریا کا آ گیا ہے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ بہت نیگیٹو جو امپیکٹ پڑے گا، اور یہ فردر انسٹیبلٹی جو ہے، انسرٹینٹی جو ہے نا، ٹرسٹ جو ہے یہ جو ڈیفیسٹ جو ہے اس کی طرف جائیں گی قومیں۔ اسی طرح اس کا امپیکٹ جو ہے جو اکانومی پہ بھی کیا پڑے گا، سیرین اکانومی تو ڈیفینیٹلی بالکل کولیپس ہوگی، اس کا جو ہے کرنسی جو ہے وہ کولیپس ہوگی، وہاں پہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کا کنٹرول ہے وہاں پہ، اور جو ہے یہ افراتفری جو ہے ہوگی، میڈیکل کرائسس جو ہے وہ ہوگا، ایجوکیشن کا کرائسس ہے، پیسے نہیں ہیں، کون حکمران ہے، یہ ایک جو ہے وہ اکنامک کرائسس۔ لیکن اس کی جو زیادہ لنک جو ہے ترکی کے ساتھ جو ہے ٹریڈ تھا یا چائنا کے ساتھ تھا، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، مثلا اس کی ایکسپورٹ 2 بلین تھی، امپورٹ جو ہے وہ، لیکن سیریا پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ پاکستان جیسے ملک پہ تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ اتنا ٹریڈ سیریا کے ساتھ نہیں تھا پاکستان کا، اور ہمارا سوشل یا پولیٹیکل جو ہیں امپیکٹس جو ہیں اس کے بہت گمبھیر ہوں گے، اور یورپ میں ہاں آئل جو ہیں جہاں سے جو کنٹریز وہ لے رہے تھے ان پہ بھی پڑے گا کہ وہاں پہ آئل ان کے جو ہیں وہ مہنگا ہوگا، تو یہ تھوڑا سا ایک شارٹ رن جو ہے امپیکٹ، بہرحال یہ امپیکٹ زیادہ برا جو ہے اکنامک وہ پڑے گا سیرین اکانومی پہ، اس کی کرنسی پہ، اس کے فارن ڈیٹ پہ، اس کے انفلیشن پہ، ان امپلائمنٹ پہ، اور ریجنل جو کنٹریز پہ جو امپیکٹ پڑے گا وہ برڈن ہوگا۔ اگر یہ فردر جو یہ وار لارڈز بن جاتی ہیں تو یہ ریفیوجیز یہاں سے جو واپس آ رہے تھے 1 کروڑ جو ہے اس سے زیادہ جو ہیں باہر جو تھے وہ اب یورپ سے تو خیر نہیں آئیں گے جب تک یہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی، تو وہ ان پہ برڈن فائنینشیل یہ ہوگا کہ ریفیوجیز جو جائیں گے، اور اس نیکسٹ جو ہے یہ ہوگا کہ وہ ٹیررسٹ بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ جان بوجھ کے بھی کچھ کنٹریز جو ہیں ان کو انوائٹ کرتی ہیں کہ ان کو ٹرینڈ کر کے اپنے پرپز کے لیے جو ہے وہ یوز کرے، تو یہ سارا جو ہے یہ امپیکٹ جو ہے تو ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کا سولوشن کیا ہے۔ یہ امبرولیو یا کاغمیر جو ہیں یہ پولیٹیکل سوشیو اکنامک، چونکہ وہاں پہ دین اسلام بھی ہے، یعنی اسلام کی عالمگیریت بھی ہے، سوشلزم بھی ہے، کیپٹلزم بھی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، کرسچن بھی ہیں، یہ جس طرح میں نے کہا بات پارٹی وہ کرسچن بھی تھے وہ بھی ہے، جوڈائزم بھی ہے، سارے مکس ہو کے رہ گئے ہیں، تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ اس کا جو ہے حال، تو بنیادی طور پہ تو یہی ہے کہ جو بڑے ہیں جو اس کے پیچھے ہیں امریکہ اور USSR وہ یہ ودرا کر لیں، لیکن ایسے ممکن نہیں ہے، وہ انہوں نے تو اسلحہ بیچنے ہیں، انہوں نے اپنی یہ پراکسی وارز لڑنی ہے، انہوں نے یہ سیٹلائٹ اسٹیٹ یہ پاسبل نہیں ہے۔
علاقے کے جو ہیں جو چھوٹے جو ہے ایران ہے، ترکی ہے، یا یہ اسلامک جو کنٹریز ہیں مل بیٹھ کے یہ ان کو جو ہے ڈفرینٹ گروپس کو کہیں کہ ہاں آپ اپنے علاقے میں یہ کہیں یہ وار ہے اگینسٹ جو ہیں جو جوز کے جو ہے گیسٹ ہیں، تو ان کے خلاف جو ہے آپس میں مت لڑے. تو یہ اس طرح جو ہے بیٹھ کے، لیکن یہ اس میں رول جو ہیں میرا خیال ہے وہ انٹینشن یہ بھی پاسبل جو ہے نہیں ہے، یہ رول آؤٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے. ایک جو ہے وہ ہے ڈیموکریٹک، اور یہ یورپ کو بھی وہ فیور کرتا ہے اپیرنٹلی، لیکن وہ الیکشن جو ہیں وہ کون کروائے الیکشن، تو ڈیفینیٹلی یہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کی ایک جو ہے وہ ایک ٹیم ہو تو وہ کروائے، اور وہ جو ود دا کنسنٹ آف جو ہیں جو فائٹنگ گروپس ہیں جو ڈفرینٹ جو ہے نارتھ کے ہیں یا ساؤتھ کے ہیں یا جو بھی ہیں، دروز ہیں یا حزب اللہ ہیں یا ایچ ٹی ایس ہے، یہ جو یو ایس ڈی اور یہ ایس ڈی ایف جو ہے سیرین ڈیموکریٹک فورسز وغیرہ، یہ جو بھی ہیں یہ ایک جو ہے وہ پینل جو ہے نیوٹرل جو ہے وہ رہ گئے، یا پھر جو ہے یونائٹڈ نیشن سامنے آئے. لیکن یونائٹڈ نیشن بھی اپیرنٹلی جو ہے نا ویسٹ اور اس کو سپورٹ کرتا ہے، وہاں پہ ویٹو پاورز ہیں. تو یہ اس کے بعد الیکشنز جو ہیں وہ کروائیں، یہ کول ڈاؤن ہو جائیں گے. الیکشن کروانے کے بعد جو ہیں وہ یہ جو بھی آتا ہے پھر اسے جو ہے یہ سوئٹزرلینڈ کے جس دیکھیں نا وہ بھی اس کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ ہر سال جو ہیں یہ جو ہے وہ ایک نئی پارٹی کا جو ہے جو آتا ہے اس کا پرائم منسٹر یا جو بھی ہے ہیڈ آتا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ آتا ہے، تو پلورلسٹک جو ہیں سوورنٹی جو ہیں یہ فالو کی جا سکتی ہے، ڈفرینٹ گروپوں کو موقع دیا جائے یہ جو ایکسٹرنل تھریٹ کو. لیکن یہ اب جو ہیں یہ گروپ اس لیے بھی لڑیں گے کہ ایکسٹرنل تھریٹ تھا حافظ الاسد بشار الاسد تھا، تو وہ تو ختم ہو گیا، تو یہ اب آپس میں جو ہیں یہ کریں گے. تو یہ کسی بھی صورت میں اس کی جو ہے وہ ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. سیریا کے جو موجودہ جو ہے جو بارڈرز ہیں انہیں سیو کیا جائے. اگر یہ پالیسی رہے گی تو پھر کوئی بھی کنٹری جو ہے نا وہاں پہ یہ بارڈر اپنے بڑھا سکتا ہے یا کم کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے سیکنڈ ورلڈ وار بھی ہوئی ہے اور فرسٹ ورلڈ وار بھی ہوئی ہے. تو یہ یونائٹڈ نیشن کا ایک پلیٹ فارم ایسا ہے، اور اسے جو ہیں وہ نیوٹرل رہ کے یہاں پہ الیکشن کروا کے تو یہ جو ہے نا مینڈیٹ جو ہے ہینڈ اوور کرنا چاہیے، اور نیبرنگ کنٹری کو جو ہے یہاں پہ انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے. میں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ اجازت چاہوں گا. امید ہے میرا چینل بریکنگ انالیسس اینڈ ڈیبیٹ ٹی وی آپ سبسکرائب کریں گے، اور آپ کو یہ پروگرام بھی جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. نئے پروگرام کے ساتھ میں جو ہے حاضر ہوں گا. میری صحت کے لیے دعا کریں. تھینک یو.